ایک لڑکی نے کہا، فیض صاحب، مجھ میں بڑا تکبر اور انا ہے، کیونکہ میں جب شیشہ دیکھتی ہوں تو میں سمجھتی ہوں کہ مجھ سے زیادہ خوبصورت اس دنیا میں کوئی نہیں۔ فیض صاحب بولے، بی بی، یہ تکبر اور انا ہرگز نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ ایک بس میں ساسیں اور بہویں سفر کر رہی تھیں۔ ساسیں بس کے اگلے حصے میں تھیں، جبکہ بہویں بس کے پچھلے حصے میں تھیں۔ بس کا اگلا حصہ حادثے سے دوچار ہوا، اور جس کے نتیجے میں تمام کی تمام ساسیں ہلاک ہو گئیں۔ ایک بہو بہت رو رہی تھی، اس سے وجہ پوچھی تو بولی کہ مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ میں ساس کو نہیں لائی تھی۔ ڈاکٹر، معاف کرنا، آپ کے دونوں گردے فیل ہو گئے ہیں، بچنے کے چانسز کم ہیں۔ خاتون گھر آئیں تو عورتیں عیادت کو آئیں اور پوچھا کیا ہوا؟ خاتون، ایڈز ہو گیا ہے۔ سب توبہ توبہ کر کے بھاگ گئیں۔ بیٹی، اماں، آپ کے تو گردے فیل ہیں، تو آپ نے ایڈز کیوں کہا؟ خاتون، اب دیکھتی ہوں میرے بعد کون تیرے ابا سے شادی کرتی ہے۔ ایک انگریز سائنسدان پاکستان کی سیر کو آیا۔ واپس جاتے وقت اس نے ایک دکان پر جلیبی دیکھی۔ جلیبی دیکھ کر اسے بڑا تعجب ہوا کہ اس کے اندر شیرہ کیسے گیا۔ 1 کلو جلیبی لے کر اپنے ملک پہنچا، اپنے سینئر سائنسدان کو دکھایا کہ اس پر ریسرچ کریں۔ اس پر سینئر سائنسدان نے غصے سے اپنی دراز کھولی اور اس میں سے ایک سموسہ نکال کر اسے دکھاتے ہوئے کہا، میں 5 سالوں سے اس سموسے پر ریسرچ کر رہا ہوں کہ اس کے اندر آلو کیسے گیا، اور ابھی تک پتہ نہیں لگا پایا ہوں، اور تم ایک نئی پریشانی لے آئے ہو۔ دور دراز کے ایک سرکاری اسکول میں تاریخ کا پیریڈ ہو رہا تھا۔ اچانک محکمہ تعلیم کا ایک آفیسر داخل ہوا اور ایک شرارتی نظر آنے والی لڑکی کو کھڑا کر کے سوال کیا، بتاؤ سومناتھ کس نے توڑا؟ لڑکی اس نئے آفیسر کے اچانک سوال سے بوکھلا گئی اور بولی، سر قسم لے لیں میں نے نہیں توڑا۔ آفیسر کو اس لڑکی کی کم علمی پر بہت غصہ آیا۔ اس نے کلاس میں موجود ٹیچر سے کہا، دیکھیے سر، میں نے اس سے پوچھا سومناتھ کس نے توڑا، یہ کہہ رہی ہے میں نے نہیں توڑا۔ ٹیچر نے جواب دیا، سر یہ جھوٹ بول رہی ہے، اسی نے توڑا ہوگا، کیونکہ یہی ہر الٹا کام کرتی ہے۔ ٹیچر کی تعلیمی قابلیت دیکھ کر محکمہ تعلیم کے آفیسر کا پارا چڑھ گیا، اور اس نے پرنسپل کو بلوا لیا اور اس سے کہا، میں نے اس لڑکی سے پوچھا سومناتھ کس نے توڑا، یہ کہتی ہے میں نے نہیں توڑا، اور جب آپ کے اسکول کے تاریخ کے ٹیچر سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اسی نے توڑا ہوگا، کیا آپ کے اسکول میں یہ قابلیت ہے؟ پرنسپل صاحب نے رازدارانہ لہجے میں جواب دیا، سر بچی ہے، غلطی ہو گئی ہوگی، آپ مجھے بتائیں کتنا نقصان ہوا ہے، میں خرچہ دے دیتا ہوں۔ ایک بہروپیہ کسی مزار پر ایک بارش بزرگ کے روپ میں جنت کی ٹکٹ بیچ رہا تھا، 100 روپے میں۔ لوگ اس کی بارش داڑھی سے اور حلیے سے متاثر ہو کر جوک در جوک جنت کی ٹکٹیں خرید رہے تھے۔ دور سے ایک پولیس والے کو آتے ہوئے دیکھ کر بہروپیے نے لوگوں سے کہا، بس جو خوش نصیب تھے وہ لے گئے، جو کچھ فقیر کے پاس تھا فقیر پھر لٹا گیا۔ پھر فٹافٹ اپنا تھیلا اٹھایا اور گھر کی راہ لی۔ گھر پہنچ کر بہروپیے نے تھیلے سے پیسے نکالے اور گننے لگا کہ اچانک ایک ڈاکو کھڑکی کے راستے داخل ہوا اور پستول دکھا کر کہا،
کہ سارے پیسے میرے حوالے کر دو ورنہ میں گولی مار دوں گا۔ اس فراڈی شخص نے کہا اگر تم مجھے قتل کرو گے تو دوزخ میں جاؤ گے۔ ڈاکو: میں دوزخ میں نہیں جا سکتا کیونکہ میں نے آج کی ڈکیتی سے پہلے ایک بہت پہنچے ہوئے بابے سے جنت کی 2 ٹکٹیں خریدی ہیں۔ ایک پہلوان کو جب ٹرین میں بیٹھنے کی کہیں جگہ نہ ملی تو اس نے انگریز بڑھیا سے درخواست کی کہ محترمہ اپنا کتا ہی سیٹ سے نیچے اتار دیجئے تاکہ میرے بیٹھنے کی جگہ نکل آئے۔ میرے کتے کو ہاتھ مت لگانا، بڑھیا نے غصے سے کہا۔ پہلوان نے پوری ٹرین کا ایک دفعہ پھر چکر لگایا مگر کہیں جگہ نہ تھی۔ وہ پھر بڑھیا کے پاس آیا اور اس نے کتے کو سیٹ پر سے ہٹا لینے کے لیے کہا۔ بڑھیا پہلے کی طرح غصہ ہوئی۔ پہلوان نے نہایت اطمینان سے کھڑکی کھولی اور کتے کو اٹھا کر باہر پھینک دیا۔ بڑھیا نے قہر آلود نظروں سے پہلوان کو گھورا۔ اتنے میں اوپر کی نشست سے بڑھیا کے شوہر کی آواز آئی، پہلوان تم بھی عجیب آدمی ہو، جس کو باہر پھینکنا چاہیے تھا وہ تو اب بھی سیٹ پر موجود ہے۔ پٹھان نے لڑکی کو بیوٹی پارلر سے نکلتے دیکھا تو اس کے پاس جا کر بولا، باجی آپ سے ایک سوال پوچھوں؟ لڑکی: جی پوچھیں۔ پٹھان: آپ کے پاؤں کیا افریقہ میں پیدا ہوئے تھے؟ پٹھان نماز پڑھنے گیا اور 2 بار وضو کیا۔ کسی نے پوچھا، بھائی 2 بار وضو کیوں کیا؟ پٹھان: اگر ایک ٹوٹ گیا تو دوسرا کام آئے گا۔ شوہر بیوی سے فون پر، آج کھانے میں کیا پکایا ہے؟ بیوی: غصے سے، زہر ہے۔ شوہر: تم کھا کر سو جانا، میں آج دیر سے آؤں گا۔ پلیز سبسکرائب our channel.